ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ کراچی میں جو کچھ ہوا اس کے تناظر میں کیا پالیسی صرف خاموشی خاموشی اور خاموشی ہے. زاہد خان صاحب، اس سے پہلے سیگمنٹ میں بات ہو رہی تھی کہ اگر سیاسی ول موجود ہو تو ہم ان وجوہات کے تک پہنچ سکتے ہیں جس سے شاید کچھ ہم مسائل کا حل نکال سکیں. کیا وہ سیاسی ول موجود ہے؟ دو چیزیں ہیں. ایک پولیٹیکل پرابلم ہے، سولوشن اس کا ظاہر ہے کہ ڈائلاگ اور پولیٹیکل سولوشن نکلنا چاہیے. لیکن کراچی کا اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو جب MQM حکومت میں تھی تو ہم بھی پیپل پارٹی بھی جو کولیشن پارٹنر تھے اور اس سے باہر بھی پارٹیاں کہ وہاں پہ ایک ٹرن ایلیمنٹس ہے جو ڈرگ مافیا ہے، لینڈ مافیا ہے اور جو جن کا اپنا کوئی چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں جس مفادات کے لیے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. میرے خیال میں ان سے ڈائلاگ کرنا یا ان سے بیچنا یا ان سے پولیٹیکل سولوشن نکالنا میرے خیال میں وہ مجھے صحیح نظر نہیں آتا ہے. اگر پولیٹیکل کوئی بات ہے لیکن کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کو آن نہیں کرتے ہیں. کراچی کی صورتحال کو اگر آپ نے دیکھا، ہم بھی انکاری ہے، پیپل پارٹی بھی انکاری ہے، MQM بھی انکاری ہے، باقی پارٹیاں تو خیر ادھر ہے لیکن وہ اس چیز سے باہر ہے. تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا وہ اس چیز کو آن نہیں کر رہا ہے. تو جس چیز کو پولیٹیکل پارٹی آن نہیں کر رہے اس کی پولیٹیکل سولوشن میرے خیال میں نہیں ہوتا ہے ان کے لیے. تو پھر آپ کو جس طرح کا وہ آپ نے GIT کی بات کی یا اس کے علاوہ بھی وہاں پہ سب کو پتا ہے کہ کون سے ایلیمنٹس ہے جو کراچی کے حالات کو خراب کراتے ہیں، جو اس میں ان دہشت گردی میں یا ٹارگٹ کلنگ میں یا ڈرگ مافیا یا لینڈ مافیا میں انوالو ہے. تو میرے خیال میں اس سے تو اسی طرح سے نمٹنا چاہیے. وہ زاہد خان صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. بخاری صاحب، آپ نے یہ بات کی تھی، زاہد خان صاحب کا بھی آپ نے بھی سنا، یہ وہ پارٹی ہے جنہوں نے خیبر پختونخوا میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ آپریشنز کا ذکر کیا، ڈائیلاگ کی پالیسی وہاں پہ فیلئر نظر آیا. ڈرگ مافیا ہے، لینڈ مافیا ہے اور ڈیفرنٹ طرح کے وہاں پہ مافیا ہیں، ان کے ساتھ ڈائیلاگ اور پولیٹیکل مصالحت ہوگی؟ نو وے. میں نے کبھی نہ پہلے کہا نہ میں آج یہ بات کہتا ہوں کہ یہ کرمنل ایلیمنٹ کے ساتھ ڈائیلاگ ہو. ڈائیلاگ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ہو سکتا ہے اور یہ طے کرنا ہے پولیٹیکل فورسز نے کہ دے شوڈ ناٹ بی سپورٹر آف ڈرگ مافیا اور لینڈ مافیا. پہلی بات تو یہ آن بورڈ بیٹھے پولیٹیکل، میری عرض سنیں، یہ پولیٹیکل فورسز بیٹھ کے بات کریں، دے شوڈ سٹ آن ٹیبل. اور جب ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے کچھ انکشافات کیے، اگر اس پہ کسی پولیٹیکل فورس کا ڈس ایگریمنٹ ہے تو اس کے لیے اس کا حل بھی موجود ہے کہ آپ ایک فریش اس پہ آپ انویسٹیگیشن کروا کے دیکھ لیں کہ اور جس پہ اعتماد تمام پولیٹیکل فورسز کو ہے اس ذریعے سے انویسٹیگیشن کروا کے لیں. جب آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ جی یہ ایلیمنٹس ہیں پاکستان کو اور کراچی کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے والے، پھر ان تمام پولیٹیکل فورسز کو ہینڈز جوائن کر کے ان کو کرش کرنا چاہیے. دیٹ از دی سولوشن. میں سمجھتا جگڑا صاحب، زاہد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے مسئلے تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اون ہی نہیں کر رہی. دیکھیے جی، یہی تو مسئلہ ہے. کیوں نہیں اون کرتی؟ وہ پارٹیز جو اس وقت وہاں پر رولنگ پارٹیز ہیں، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن کس کی ذمہ داری ہے کہ کون کر رہا ہے؟ رولنگ پارٹی کرے گی نا جی. زاہد خان صاحب کی ہے. میں تو یہی کہتا ہوں یہ ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. who are the people who are responsible؟ اور اگر اس پہ آپ آئیڈینٹیفائی کر کے آپ کے خیال میں زاہد خان صاحب کو نہیں پتا، بخاری صاحب کو نہیں پتا یا خواجہ اظہار الحسن پتا کہ کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں نا جی، اگر ان کو معلوم ہے تو پھر یہ اکٹھے کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ ایک دوسرے کو کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ ہو رہا ہے بلیم گیم جا رہی ہے. آپ کو بھی معلوم ہے نا. دیکھیں، ہم اس وقت چونکہ ایک ذمہ داری ہم پہ اس لیے نہیں پڑ رہی کہ وی آر ناٹ ان دا گورنمنٹ، وی آر ان اپوزیشن. ہم تو نشاندہی کریں گے کہ یہ چیز جو ہو رہی ہے اس کو سنبھالا جائے اور یہ رسپانسبلٹی جو ہے اس وقت رولنگ پارٹی کی ہے. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہم کر سکتے ہیں اور آپ ہٹ جائیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم کہتے ہیں پتہ تو یہ لگ رہا ہے آپ کو بھی ساری چیزیں پتہ ہے، بخاری صاحب کو بھی پتہ ہے، جھگڑا صاحب کو بھی ساری چیزیں پتہ ہے، تو عوام کو ہم ٹالرنس، برداشت، طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے. یہ باتیں کب تک سنائیں گے عوام کو؟ دیکھیے میں ارشد بھائی، میں نے پھر وہی بات دیکھیے، سوات ملاکنڈ ڈویژن کی آپ نے ذکر کیا. ملاکنڈ ڈویژن میں ہم نے کیا ڈائیلاگ کی، جب نہیں ہوا تو ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو، یہ میں اس کے جھگڑا صاحب کے ساتھ اور بخاری صاحب کے ساتھ اس بات پر متفق ہوں کہ عوام کو آپ نے اپنے ساتھ ملانا ہے. پولیٹیکل پارٹیز جتنے بھی کراچی کے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ میں یا صوبائی اسمبلی میں ہے یا نہیں ہے، سب کو آن بورڈ لے کے اور یہ سارا جو چارٹر ہے اس کے سامنے رکھنا ہے
کہ جی یہ ایلیمنٹس ہے یا یہ چیز ہے جس کے ہم خلاف ایکشن لے رہے اور جس میں عوام نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے. دیکھیں ملاکنڈ ریجن میں اگر عوام وہ فورسز کو ہمارے ملٹری فورسز کو سپورٹ نہ کرتے تو شاید وہ اتنا کامیابی ہم حاصل نہ کرتے. لیکن زاہد خان صاحب ایک چھوٹا سا سوال، ایک بہت چھوٹا سا سوال، سوری فار انٹرپٹنگ یو. جو عوام جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس نے خیبر پختونخوا میں ٹرائبل ایریاز میں آپ کو سپورٹ کیا، آپ کی پارٹی کو سپورٹ کیا، فوج کو سپورٹ کیا، کیا اسی طرح عوام کراچی میں آپ کی اگر پولیٹیکل کنسنسس ہوتا ہے تو سپورٹ کرنے کے لیے آزاد ہوگی؟ یہ میں بالکل آپ سے متفق ہوں. اگر یہ پھر حکومت کا کام ہے، اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ وہاں پہ جبر کو روکے، اس ظلم کو روکے، اس کڈنیپنگ کو روکے کہ جس کے ذریعے پھر یہ جو طاقت استعمال کسی اور طرف سے ہوتا ہے. تو یہ تو پھر اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے نا. اور اسٹیٹ شاید اپنا کام اس طرح سے نہیں کر رہی جس طرح سے توقع کی جا رہی ہے. زاہد خان صاحب، سینیٹر نئی بخاری، بالظفر جھگڑا صاحب، آپ تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، خاموشی خاموشی خاموشی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.